یاد رکھیے گا پیارے بھائیوں، اولاد 5 طرح کی ہے۔ ایک وہ بچے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں والدین دونوں کو ہی۔ ان کے بارے حدیث طیبات میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ خطرہ ہے کہ جب ان کو موت آنے لگے تو یہ کہیں بے ایمان ہو کے نہ مر جائے۔ خطرہ ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہوا، کہیں یہ مرتے وقت ایمان کی دولت عظیم الشان جو کائنات میں بڑی دولت یہ نہ کھو بیٹھے۔ دوسری اولاد وہ ہے جو ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتی، مانتے ہیں ماں باپ کو، لیکن اس ڈر سے، دل سے نہیں، اس ڈر سے کہ اگر ہم نے ماں باپ کی بات نہ مانی تو لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں کے خوف سے اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، ماں کی اطاعت کرتے ہیں، باپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا یہ چاہے جتنی بھی اطاعت کر لیں، ان کی اطاعت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی، کیونکہ انہوں نے اپنے دل سے ماں باپ کی فرمانبرداری نہیں کی ہے۔ اور تیسری اولاد وہ ہے جو ماں باپ کا کہا مانتی ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتی ہے اور دل سے کرتی ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بات چیت چھڑ جائے تو یہ اولاد اپنے ماں اور باپ کا دل دکھاتی ہے یہ کہہ کر کہ ابو جی تھوڑا کام میں کر نہیں دیتا سی فلاں، تسی پھر بھی میرے اتنے غصہ چاڑ رہے ہو، کیا میں تھوڑا فلاں کام نہیں کیتا سی؟ ماں کو تانے دیتے ہیں، امی جی تھوڑے کہنے تو پہلے میں سارے کام کرتے سن۔ اس کا مطلب ہے اس نے وہ کام کر کے اپنے ماں باپ پر احسان جتلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وہ سارا کیا درا اکارت اور ختم کر دیا، سب ختم ہو گیا اس کا۔ کبھی ماں باپ نے احسان جتلایا کہ میں نے تجھے کب کس حالت میں پالا تھا، کبھی ماں باپ احسان نہیں جتلاتے، کہتے ہیں یہ ہم نے تمہیں اس لیے پالا کیونکہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ اور چوتھی اولاد وہ ہے پیارے بھائیوں جس کے بارے فرمایا گیا کہ یہ اپنے ماں باپ کے کہے کو مانتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں یا رب العالمین جتنی ہمارے اندر ہمت تھی اس ہمت کے مطابق ہم نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی ہے، کمی ہو تو ہمیں معافی عطا فرمانا، اور ہمارے والدین کے لیے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا۔ تو فرمایا گیا یہ وہ اولاد ہے جن کے لیے ابھی حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے لیے جنت مقرر فرما دیتا ہے۔ اور 5ویں نمبر والی اولاد اس سے بھی بڑی اعلیٰ قسم کی ہے، جس کے بارے کریم آقا علیہ السلام نے بڑی زبردست قسم کی بشارت عطا فرمائی۔ فرمایا یہ وہ اولاد ہے جو دیکھتے ہیں اپنے ماں باپ کو، یہ ماں باپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑنے دیتے، یعنی کہ یہ نہیں ضرورت پڑنے دیتے ماں باپ کہیں جی بیٹا ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمارا یہ کام کر دو۔ یہ بیٹے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے طبیعت شناس، ماں باپ کی طبیعت کو سمجھنے والی، یہ دیکھتے ہیں اپنے ماں کو، میری ماں کو کیا چاہیے، میرے والد محترم کو کیا چاہیے، تو فرمایا یہ ان کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی ان کی ضرورت کو پورا کر دینے والے ہیں۔ ان کے بارے فرمایا گیا کہ اگر یہ ایک نظر اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ ایک نظر پر ہی مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ما من ولد بار، نیک صالح اولاد جب اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نظر پر مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں عرض کی گئی حضور اگر یہ بار بار دیکھیں تو آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا رب کے خزانوں میں کمی نہیں، یہ 100 بار دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہر نظر پر 100 حجوں کا مقبول ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس میں بڑی خوش قسمتی ہمارے لیے، ہم دعا کریں کہ ہم یہ 5ویں قسم میں آ جائیں، اگر 5ویں نہیں تو کم از کم 4تھی قسم میں تو ضرور ہی آ جائیں، اور اپنے والدین کو خوش کر لیں، ہر قسم کی ناراضگی ان کے کبھی بھی مول نہ آنے دے۔ اور ایک بندے نے سوال کیا حضور اگر میرے ماں باپ ظالم ہو تو، یہ بھی اولاد بعد دفعہ کہتی ہے ساڑا پیو ساڑے سے ظلم کرتا ہے، ماں ہمارے اوپر ظلم کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام سے سوال ہوا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس راوی، تو کریم آقا علیہ السلام نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ عرض کرنے والے نے عرض کی حضور اگر ماں باپ ظالم ہو تو آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ دونوں ظالم ہوں پھر بھی اولاد کا فرض بنتا ہے کبھی بھی ماں باپ کے سامنے اف تک مت کہے، کبھی مت زبان اونچی نکالنا ورنہ ایمان ضائع ہو جائے گا۔ ماں باپ کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کا ادب و احترام عطا فرمائے۔